میں ہوں محمد الطاف حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں جنتا گپکا۔ جنتا گپکا کا یوٹیوب چینل پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں داونگیرے شہر کی جامع مسجد کے خطیب و امام مولانا محمد شاہد رضا خان۔ آج کے موجودہ حالات، ملک کی صورتحال، مسلمانوں کے تعلق سے ملک کے اندر غلط فہمیاں جو پیدا کی جا رہی ہیں اس کے تعلق سے، اور بالخصوص آج جمعہ کے موقع پر حضرت اپنے خطاب میں جو کچھ کہے اس کے تعلق سے سامعین کے گوشے گزار کریں گے۔ اس سے پہلے میں حضرت سے جاننا چاہتا ہوں کہ ادے پور شہر میں پچھلے دنوں جو قتل کی واردات ہوئی اس کے تعلق سے حضرت اپنا کیا موقف رکھیں گے؟ کیا ایسی وارداتوں سے مسلمانوں کا اور اسلام کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، السلام علیکم مولانا السلام شاہد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا دیکھیے، جو بھی آپ نے فرمایا کہ جو کچھ دنوں پہلے ادے پور میں جو واقعہ ہوا، یقین جانیے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے بالکل انہوں نے یہ کام بلکہ انسانیت کا قتل کیا ہے، یہ پورے سماج کو شرمسار کرنے کا کام کیا ہے۔ اور میں سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، اسلام صرف اور صرف محبت کی دعوت دیتا ہے، اسلام امن اور شانتی کی دعوت دیتا ہے۔ جو ان لوگوں نے کام کیا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا آپ کو قرآن کی آیت کریمہ معلوم نہیں ہے؟ ومن احیا فکأنما احیا الناس جمیعا ومن قتل فکأنما قتل الناس جمیعا۔ قرآن تو کہتا ہے جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا ساری انسانیت کو زندگی بخشی، جس نے ایک انسان کو مار دیا گویا اس نے ساری انسانیت کو مار دیا۔ ہمارا اسلام صرف محبت کی دعوت دیتا ہے۔ انہوں نے جو حرکتیں کی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں سب کو بتانا چاہوں گا، سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ حضرات، جب اسلام یہ کہتا ہے کوئی بھی ہو اگر انسان ہے تو انسانیت کا ادب اور اس کا احترام کرنا یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ اب جو کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، سب انسان ہیں، اور انسان کے احترام کو اپنے ذہن میں رکھنا اور ان کے احترام کرنا اور ان سے ایک دوسرے سے کو ایک اچھی نصیحت کرنا یہ ہمارا اصول ہونا چاہیے۔ جی، تو کچھ مختصر باتوں پر میں آپ سے توجہ طلب چاہتا ہوں کہ آج آپ نے جمعہ کے خطاب میں کچھ باتیں کہی۔ جب سے یہ میں نے سنا، ابھی 2-3 دن پہلے جب میں نے یہ سنا تو سننے کے بعد میں خود ہی بہت زیادہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ لوگ اللہ اس کے رسول کا نام لے کر یہ ایسی حرکتیں کیسے کر سکتے ہیں۔ میں خود سوچ میں پڑ گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ اگر ان کے اندر کوئی معاملہ، ان کا آپس کا معاملہ تھا، کچھ معاملہ تھا، انہوں نے اللہ اس کے رسول کا نام کیسے لے لیا؟ نہیں لینا چاہیے، سب غلط ہے، انہوں نے ڈھونگ کیا ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا، میں خود سوچ میں پڑ گیا۔ آج میں نے جمعہ میں اسی بابت بیان کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اسلام کون سا مذہب ہے اور اسلام کس طریقے سے دنیا میں پھیلا، ہمارے رسول کا مزاج کیا تھا، ہمارے رسول کا کردار کیا تھا۔ ارے رسول کی حدیث تو یہ ہے، واعف عمن ظلمک، سرکار فرماتے تم اسے معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے، وَأَحْسِنْ مِمَّنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے۔ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، سرکار فرماتے تم اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑے۔ بتاؤ، جو اسلام اس طریقے سے محبت کی دعوت دے وہ انسانیت کا قتل کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے آج جمعہ میں اسی عنوان پر بیان کیا، اور ہمارے بھائی علی جناب CR نصیر صاحب بھی بیان سننے کے لیے آئے تھے، اور کافی لوگ تھے۔ میں نے یہی ان کو میسج دیا کہ اسلام کا اصلی چہرہ پہچانو، اور یہ ہندوستان ہے۔ ہندوستان ایک ایسا گلشن ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، پارسی، بدھسٹ سب رہتے ہیں، اور سب کو اپنے اپنے اعتبار سے ہندوستان کے سمویدھان کے مطابق جینے کا حق ہے۔ اور تو جب جینے کا حق ہے تو یہاں پر کوئی اپنی طرف سے قانون نافذ نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں پر قانون چلے گا تو سمویدھان کا قانون چلے گا۔ حضرت ایک سوال مزید آپ سے، کہ جن لوگوں نے اس آدمی کا قتل کیا انہوں نے کہا کہ یہ پیغمبر اسلام کی شان میں توہین کے خلاف، توہین کرنے کے بدلے میں ہم نے یہ کارروائی کی ہے، تو کیا اس طرح کی کارروائیاں درست ہیں؟ دیکھیے، اب جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ سوال کی حقیقت تو یہ ہے
کہ یہ کہا گیا کہ جس نے اللہ کے رسول کی گستاخی کی اس کی حمایت میں تھا، یہ کہا گیا۔ یہ جو واقعہ ہوا تو جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس نے مطلب اس آدمی کی حمایت کی جس نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی، کوئی ہو، عورت ہو، مرد ہو، اسے مطلب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی اور اس نے اس کی حمایت کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں بھی اگر کوئی سزا دینا ہوتا ہے تو وہاں ضروری ہے کہ سلطان اسلام ہو، بادشاہ اسلام ہو، اسلامی قانون ہو، قرآن پر پورا عمل ہو۔ وہاں پر وہ بادشاہ کو اختیار ہے کہ کون سی سزا اس کے اوپر نافذ کرتا ہے، سمجھ لو، قرآن اور حدیث کے مطابق۔ یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ یہاں پر کون سا سلطان اسلام ہے؟ یہ ایک جمہوری ملک ہے، یہ ایک سیکولر ملک ہے۔ یہاں پر ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے اعتبار سے جینے کا حق ہے اور ہندوستانی قانون کے اعتبار سے جینے کا حق ہے۔ تو یہ کام سلطان اسلام کا ہے، بادشاہ اسلام کا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں کسی کو سزا دینے والے؟ مطلب سزا دینے کے لیے قانون چاہیے، قانون چاہیے، کوئی انفرادی طور پر۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، قرآن فرماتا ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی جب چوری کرے تو ان کے ہاتھ کو کاٹ لیا جائے۔ تو یہ کس کے لیے جانتے ہیں؟ جہاں پر اسلامی حکومت، اسلامی قانون چل رہا ہو، ہر کوئی قرآن پر عمل کرنے والا ہو، بادشاہ اسلام ہو جو شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ وہاں پر بھی کوئی انفرادی طور پر اپنے طور پر نہیں، کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ انفرادی طور پر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ قانون جب اس کی اجازت دے گا تب جا کر کے اس پر عمل ہوگا۔ بالکل۔ تو اگر انہوں نے یہ کام کیا، وہ فلاں کی حمایت کر رہے تھے اس لیے میں نے کیا ہے، یہ بات ان کی دلیل صحیح نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر دیکھی جائے تو ہمارے بڑے بھائی سیار نصیر صاحب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آج بھی کسی بھی دھرم کا ماننے والا اگر ان کی زندگی پڑھ لے تو میں یقیناً کہتا ہوں کہ اس کے دل میں رسول کی محبت ضرور پیدا ہوگی۔ میرے سرکار کی زندگی جس طرح گزری ہے، کیسے کیسے ظلم کرنے والوں کو آپ نے معاف کیا۔ آپ نے سنا ہوگا سرکار کے چچا تھے حضرت امیر حمزہ، بہت زیادہ سرکار پیار کرتے تھے، ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جنگ احد میں وہ شہید ہو گئے اور وحشی کرنے والا کوئی اور نہیں، وحشی نام کے انہوں نے مطلب حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا تیر مار کر کے، اور ان کے کلیجے کو نکال کر یہ ہند نامی ایک عورت تھی اس نے چبایا تھا، لیکن چبا نہ سکی، اس نے مطلب پھر اگل دیا، کوشش کیا اس نے۔ آپ کو بتا دو کہ جب فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ سب لوگ مجرم کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے پتھر مارا تھا مصطفیٰ کو، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے گالی دیا تھا مصطفیٰ کو۔ فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ ہیں، اور یہ تمام کے تمام لوگ مجرم کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس نے پتھر مارا وہ سوچ رہا ہے آج شاید کہ مصطفیٰ ہم سے بدلہ لیں گے، جس نے گالی دیا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کہ آج نبی ہم سے بدلہ لیں گے، حمزہ کو شہید کیا تھا اس نے بھی سمجھا تھا کہ شاید کہ مصطفیٰ ہم سے بدلہ لیں گے، مگر جانتے ہو یہ لوگ سب کانپ رہے تھے کہ شاید کہ آج مجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن جب آخر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی آواز گونجتی ہے تو سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بدلہ نہیں ہے، تم کو سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، اسلام قانون ہے۔ بالکل سرکار نے فرمایا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، جس نے جیسا بھی ظلم کیا سب کو معاف کرتا ہوں۔ قیامت تک ایک میسج ہے۔ بالکل۔ تو وہ اسلام جو ہمیں اس طریقے سے محبت کا پیغام دے، اس میں یہ قتل و غارت گیری کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ آپ نے اپنا موقف رکھا۔ آپ مزید ایک بات میں آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے مادھیم سے امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ان حالات پر؟ میں ان حالات میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارا ملک ہندوستان یہ ایک ایسا گلشن ہے کہ یہاں پر ہر دھرم کا ماننے والا ہوتا ہے۔ مجھے قرآن کی وہ آیت کریمہ بھی معلوم ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا ہندوستان ایسا ملک ہے کہ سب مل کر رہتے ہیں یہاں پر۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، عیسائی بھائی بھی ہیں، کرسچن بھی ہے، سکھ بھی ہے، ہم سب سے مل کے تجارت بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، ٹریڈ بھی کرتے ہیں اور آپس میں مل جل کے رہتے ہیں۔ تو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ساری چیزوں کو بھلا کر کے ہمیں مل کر رہنا چاہیے۔ یہ ہمارا ہندوستان ہے، ہم جب مل کے رہیں گے تو ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا، زمانے میں اس کا نام روشن ہوگا، اور ہر کوئی یہی کہے گا جینا ہے تو ہندوستان کے لوگوں کی طرح جیو۔ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ سب لوگ محبت سے جیو۔ ایک دو لوگ اگر تمہارے درمیان میں یہ
नफरत पैदा करने वाले हो, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, जो नफरत पैदा करने वाले हैं उनको कभी खातिर में भी मत लाइए, उनको कभी सामने भी मत लीजिए, बल्कि उनके बातों को सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दीजिए। मोहब्बत में ही बका है और इसी में जिंदगी कामयाब है। इसके अलावा नफरत में तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं।